لو حسرة ونوح ايتام زينب ردت من الشام. محترم ایک عظیم بات کہنا چاہوں گا، آج کی اہم ضرورت ہے، بلکہ میں اپنی زبان میں کہوں، زمین لینا کمال نہیں ہے، بینک میں پیسے رکھ دینا کمال نہیں ہے، بڑے بڑے مکان بنوا لینا کوئی کمال نہیں ہے. بس عزیزان محترم کمال کیا ہے؟ اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بستی والوں کو جہالت اور تاریکی سے نکال دینا، یہی کمال ہے، یہی کمال ہے، یہی کمال ہے. کیوں مولانا؟ اس لیے کہ اگر عالم رہے اور غریب رہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرو گے. عالم جب فاقہ کرتا ہے تو سلیقے سے کرتا ہے. زمانے کی سب سے اہم ضرورت ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں. زمانے کی سب سے اہم ضرورت ہے اپنے کو جہالت سے نکالو، اپنی بستی کو جہالت سے نکالو. میرے مولا نے کمیل کا ہاتھ پکڑ کے صحرا میں لے کے گئے. اور میں تیسری بات کہوں گا، کہا کمیل لوگ تین طرح کے ہیں. تیسری بات کو پڑھوں گا چونکہ مجھے چند باتیں جلدی اور بھی عرض کرنا ہے. کمیل کا ہاتھ پکڑ کے کہا تیسرا گروہ بہت خراب ہے کمیل. کہا ہمجن رعاون اتماء کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وسیع. کہا کمیل تیسرا گروہ بہت خطرناک ہے. مولا وہ گروہ کون؟ کہا وہ گروہ مچھر اور مکھیوں کی طرح ہے. کہا اس کی مثال مکھی اور مچھر کی طرح. یہ مکھی اور مچھر کا کہا ہوا کا ہلکا سا جھونکا اسے ادھر ادھر لے کے چلا جاتا ہے. کہا تیسرا گروہ جاہل اور نادان کا جو فکرہ گروہ ہے. کہا اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہا یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے رخ پر بہ جاتے، ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑتے. مولا ایسا کیوں؟ کہا لم یستضیئوا بنور العلم، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نور علم سے منور کیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم آتا ہے تو ثبات قدم آتا ہے، جب علم آتا ہے تو استقلال آتا ہے، جب علم آتا ہے تو انسان کی اپنی فکر بنتی ہے، اپنی سمجھ بنتی ہے. لہذا میرے مولا نے پھر ایک بات کہی. کہا اگر عالم نہیں بن سکے تو لم یلجؤوا الی رکن وسیع، کسی مستحکم ستون سے جڑ جاؤ. کہا اگر عالم نہیں بن سکے، میں کہہ سکتا ہوں آج مرجعیت سے جڑنا مستحکم ثبوت ہے، مجتہد سے جڑ جانا مستحکم ثبوت ہے. کہا اگر نہیں عالم بن سکتے تو آؤ کسی مستحکم ستون سے جڑ جاؤ کہ دنیا کو ہلا دے گا مگر اس کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئے گی. دنیا ہل جائے گی اس سے باتیں. خدا کی قسم میں جب یہاں تک بات آ گئی دنیا، آپ کو پتہ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ معلوم ہے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک 22 سالہ جوان بولا تھا سید سجاد. میں یہیں پہ کہنا چاہوں گا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے طاقت آئی تھی؟ یہ ہاشمی خون اپنا اثر دکھاتا ہے. 22 سالہ جوان سید سجاد یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول دیے تھے سید سجاد نے کہ دیکھو جو مجھے نہیں پہچانتا وہ تو جو پہچانتا ہے. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی و نسبی. اے یزید تو بھی سن اور اے مجمع تو بھی سن لے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا اور اپنا نسب بھی بتاؤں گا. بڑی عجیب جہاں میرے مولا نے باتیں کی وہاں ایک بات کہی. سن اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. تجھے کیا پتا میرے اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا؟ پہلی چیز میرے مولا نے علم بتائی. کہاں علم ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے. ایک آپ کو بات بتا دوں، 46 سال تک بنی امیہ کی شام میں حکومت تھی. کتنے سال تک؟ 46 سال تک. سن 14 ہجری سے سن 60 ہجری آپ جوڑ لیجئے. 46 سال تک شام میں بنی امیہ کی تقریر تھی، بنی امیہ کی حکومت تھی. اور سید سجاد کتنی دیر تقریر کی؟ علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ تو آدھا گھنٹہ اور بہت زیادہ تو 45 منٹ. غور کریے گا. مگر علماء نے ایک عجیب بات لکھی. کہا ایک طرف بنی امیہ کی 46 سالہ حکومت،
ایک طرف بنی امیہ کی 46 سالہ حکومت اور ایک 22 سالہ جوان تھا. کہاں سید سجاد اس ذات گرامی کو کہا جاتا ہے جو بنی امیہ کی 46 سالہ حکومت پہ 45 منٹ میں پانی پھیر دے. چھیالیس سالہ حکومت پہ. تو بس میں کہنا چاہوں گا علی کی بیٹی ام کلثوم نے بازار کوفہ میں کہا تھا الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. حزب اللہ سن 61 میں ام کلثوم نے خدا کی قسم بازار کوفہ میں کہا تھا حزب اللہ کامیاب ہے. یہ کل کے حزب اللہ تھے. سن 61 کے حزب اللہ سید سجاد تھے. تو یہ حزب اللہ نے یہی تو خون فاطمی ہے, خون ہاشمی. چاہے وہ لبنان کا سید حسن نصر اللہ ہو, وہاں پہ بھی یہی خون ہے. چاہے ایران کا سید علی خامنائی ہو, وہاں پہ بھی یہی خون ہے. چاہے عراق کا سید علی حسینی سیستانی ہو, یہی خون ہاشمی. خدا کی قسم جب خون دوڑتا ہے تو دنیا ایک طرف ہو جائے مگر ہاشمی خون ایک طرف ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھو بر محمد اور آل محمد.